جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں لعنت اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی شان نزول ہے، یہ آیت ان منافقین کے حق میں نازل ہوئی، جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے تھے، جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے تھے۔ حضرت حضیر نے فرمایا کہ کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا حلال نہیں، تو مومنین کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ یہ اس کا شان نزول مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے نقل کیا ہے۔ اب آپ خود غور کیجئے، اس آیت کریمہ اور جو حدیث پاک دونوں کا ملاپ ہے کہ نہیں؟ وہ حدیث اور یہ آیت دونوں مل جا رہے ہیں، تو وہ یہاں جو فرمایا یہ گیا اس کے شان نزول میں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دینا، ان کے حق میں بدگوئی کرنا صحیح ستہ کی ہر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ معاویہ نے ان منبروں پر مولا علی کو گالی دلواتا تھا، جس کو تم صحابی اور کاتب وحی کہتے ہو۔ اب یہ قرآن کنز ایمان میرا نہیں ہے، میرے باپ نے نہیں لکھا ہے، جس کو تم اپنا باپ مانتے ہو اس کا لکھا ہوا۔ اب اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں پڑھتے، زبردستی تم منوانے کی کوشش کرتے ہو تو زبردستی مولائیوں کو کوئی منوا نہیں سکتا، کیونکہ جب میدان کربلا میں بہت ساری اس میں آیتیں ہیں، میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے کیا بات ہوئی تھی؟ یزید کی بیعت کر لو، تو میرے آقا نے کیا جواب دیا تھا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ حسین اکیلا نہیں تھا، حسین اکیلے نہیں تھے اور یزید بھی اکیلا نہیں تھا۔ حسین کے ہاتھ پہ حضرت امام حسن کا ہاتھ تھا۔ بے شک بے شک، میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں۔ حسین کے ہاتھ پہ حضرت امام حسن کا ہاتھ تھا، حضرت امام حسن کے ہاتھ پہ مولا علی کا ہاتھ تھا، مولا علی کے ہاتھ پر حضرت ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ پر حضرت موسیٰ کا ہاتھ تھا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اور ان کے ہاتھ پر حضرت آدم کا ہاتھ تھا۔ یہ پاک ہاتھوں کا سلسلہ ہے۔ اور یزید کے ہاتھ پر یزید کے باپ معاویہ کا ہاتھ تھا، اس کے باپ معاویہ کے ہاتھ پر اس کے باپ سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے بعد فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے بعد نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے بعد ابلیس کا ہاتھ تھا۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ سلسلے کو آپ دیکھیے اور اس سلسلے کو ٹٹولیے، اکبر کون تھا؟ میرے آقا مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں صحابہ کرام کو یہ درس دیا تھا، صحابہ کرام کو بیٹھا کر ایسے بتایا تھا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہو، خطاب سن رہے ہو، اچھی اچھی باتیں سماعت کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے میرے آقا مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منبر ختم نبوت پہ تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ
نکل جائے گی تو یاد رکھو ایک فتنہ اٹھے گا. کیا اٹھے گا؟ ایک فتنہ اٹھے گا. یہ حدیث پاک آپ لوگ ضرور یاد رکھ لیجئے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک فتنہ اٹھے گا اور اس فتنے میں علی کے ساتھ ہو جانا، اس لیے کہ علی حق پر ہو. اب جو بھی علی سے ٹکرائے گا وہ باطل ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. میرے نبی نے فرمایا جب وہ وقت آ جائے تو تم سب لوگ علی کے ساتھ ہو جانا، اس لیے علی حق پر ہوں گے. تو جب علی حق پر ہوں گے اب علی سے ٹکرانے والا جو بھی آئے گا، چاہے وہ قاتل نہیں ہو، چاہے وہ صحابی ہو، جو بھی منصب پر فائز ہو، لیکن علی سے ٹکرانے والا وہ باطل ہوگا. ہم اس کو نہیں میں نبی کے فرمان کو نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ نبی نے فرما دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. میں غیرو کے فرمان پر عمل نہیں کرتا. ہم ملا مولوی مفتی حافظ قاری کے کسی بھی کلام کو ہم دوسرے نہیں مان سکتا. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان موجود ہے ہم کسی ملا کے فرمان کے مطابق نہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کسی مولوی کی بیٹی ہو، کسی مولانا کی بیٹی ہو، کسی مفتی کی بیٹی ہو، کسی غوث قطب کی بیٹی ہو، اور میں آگے لے جاؤں کسی صحابی کی بیٹی ہو، تو ان کا ایک متعینہ وقت ہوتا ہے، ایک جب مخصوص ایام میں وہ ہوتی ہے. تو اگر وہ قرآن سننا چاہے، کسی مولوی کی بیٹی ہو یا کسی مولانا کی بیٹی ہو یا مفتی کی بیٹی ہو یا غوث قطب کی بیٹی ہو، اور آگے لے چلے کسی صحابی کی بیٹی ہو، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے تو اللہ کا حکم ہے قرآن نہ. کیوں باری تعالیٰ قرآن کیوں نہ چھوئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ہے ناپاک اور یہ ہے پاک. تم خانے کعبہ کی طواف نہیں کر سکتی. کیوں؟ تو ہے ناپاک، تو ہے نجس، تو ہے غلیظ، اور خانے کعبہ ہے پاک. دنیا کی ہر عورتوں کا یہ مسئلہ ہے، لیکن کسی زمین کے اوپر اور کسی آسمان کے نیچے ایک ایسی بھی اللہ کی بندی ہے جو مولا کائنات کی ماں ہے. فاطمہ بنت اسد خانے کعبہ کی طواف کر رہی ہے، خانے کعبہ کی طواف کا چکر لگا رہی ہے. انہیں احساس ہوتا ہے بچہ کا تعلق کا. جب انہیں احساس ہوتا ہے وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے فاطمہ بنت اسد یہیں پر روک. کہاں جا رہی ہے؟ باری تعالیٰ میں بچہ پیدا کرنے والی ہوں، میں اپنے گھر جا رہی ہوں. نہیں میرے گھر آ. اے باری تعالیٰ تیرا گھر پاک ہے اور میں بچہ تعلق کرنے والی ہوں، میں کیسے تیرے گھر میں آؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاطمہ بنت اسد یہی تمہیں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں پوری کائنات میں تیرے جیسا کوئی ہے نہیں. تو وہ فاطمہ بنت اسد خانے کعبہ کے قریب آتی ہے، دیوار شک ہو جاتی ہے، اور جب وہ داخل ہوتی ہے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ بھی پاک ہے اور پیدا کرنے والی بھی پاک ہے اور وہ مقام بھی بہت خوب. اور تم کہتے ہو کہ وہ کافر تھے.
मुशरिक थे। कौन सी मुनाफिक पढ़ के आलिम बन गया, कौन सी मुनाफिक पढ़ के मुफ्ती बन गया? तुमने क्यों नहीं कहा फज़ाइल मौलाए कायनात को? तुमने क्यों नहीं कहा है बैत फरीदत? हर सहाबी इज्जत वाले हैं। जो भी सहाबी रसूल है, वो सहाबी जिन्होंने मेरे रसूल पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो सब इज्जत वाले हैं। हम सब की इज्जत करते हैं, लेकिन अताअत अहले बैत की करते हैं। सहाबा की इज्जत है और अहले बैत की अताअत है, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नबी ने कहा है कि ए लोगों, हम तुम्हारे दरमियान की दो चीजें छोड़ के जा रहे हैं, एक कुरान और दूसरे हमारे अहले बैत। अब हम तीसरे का सहारा नहीं लेंगे। हमको जब भी शरीयत मालूम करनी होगी तो अहले बैत के दरवाजे, किसी दूसरे के गैरों के दरवाजे को नहीं खटखटाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें बता दिया है, अभी कारी साहब की आयत नहीं है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह का कलाम है कि ए महबूब कह दो इन लोगों से, कह दो अपने सहाबियों से, कह दो अपने मानने वालों से, अगर खुदा से मोहब्बत का वादा करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। वो हम उसी नबी की उम्मत में हैं, उसी खुदा के बंदे हैं, हम खुदा के फरमान पर अमल करेंगे और नबी की इताअत करेंगे, उससे एक कदम भी आगे नहीं जाएंगे। और वो इससे आगे गया वही गुमराह हो गया। साहबा इकराम बैठे हैं, मेरे आका मिंबर खल्क़ नबुव्वत पे तशरीफ फरमा है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जब आदमियों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो हमें मोमिन और मुनाफिक की पहचान क्या होगी? तो मेरे आका ने ये नहीं कहा कि जो ज्यादा नमाज पढ़ता हो, बड़े बड़े दाने वाली तस्बीह पढ़ता हो, ऊंची ऊंची टोपियां लगाता हो मदार शरीफ की तरह, ये नहीं फरमाया कि हज करता हो, जिहाद करता हो। और देखिए मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया। सहाबा ने ये पूछा कि या रसूलल्लाह, हमें कुछ पहचान बता दीजिए, हमें कुछ निशानी बता दीजिए। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, क्या इरशाद फरमाया था कि जब तुम्हें मुनाफिक की पहचान करनी हो तो उस मजमे में अली का जिक्र करिए। अली का जिक्र कर लिया कर और उसके चेहरे को देखता जा। जिसका चेहरा बिगड़ जाए, जिसके जीने में मरोड़ पैदा हो जाए तो समझ लेना ये मुनाफिक है, और जिसका चेहरा खुशी से खुल जाए समझ लेना कि ये मोमिन है। मेरे नबी ने मुझे बताया है, फिर मैं ये काम करता हूं। हम किसी गैरों के मुताज नहीं है, कुरान मेरे पास रखा हुआ है और अहले बैत के दामन से हम वाबस्ता हैं। हमें किसी के इल्म की क्या जरूरत? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में इस हदीस कुरान पाक में और मौलाए कायनात की फजीलत में 350 आयतें और जब मौलाए कायनात की फजीलत पढ़ी जाती है तो मुनाफिकों के सीने में दर्द, उनके चेहरे पर घबराहट पैदा हो जाती है। क्यों ऐसा होता? हम आपको बताते चले और किसी मौके पर मैंने बताया भी है, इसको ज़हन में रखिए। मैंने अभी कहा है, शक कर रहे हैं जो अबू तालिब की जात पर इस मुंह से पढ़ रहे हैं वो कलमा रसूल का, और पूरी कायनात में मुस्लिम नहीं कोई काफिर है पालने वाला रसूल का। आइए हदीस शरीफ सुनते चलिए, आप हदीस पाक सुनिए और
نکاح سے پاک ہے اور اللہ کے پاک خطبہ میرے نبی کا ہے. میرے نبی کے نکاح کا خطبہ جس قریے کے آن میں کہا اس کا نام زندہ باد ابو طالب زندہ باد ابو طالب زندہ باد خطبہ تو بہت لمبا ہے. میں پہلا جملہ آپ کو دیتا ہوں. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. نہیں بولے دوست, بالکل سنک گئے آپ. نہیں یہ ابو طالب کا کلام ہے اور خطبہ کب پڑھا؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے, ابھی میرے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے, ابھی 15 سال باقی ہے. 15 سال پہلے مولانا ابو طالب نے خطبہ کیا. 15 سال سے پہلے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. اللہ کی حمد ہے, اللہ کی ثنا ہے, تمام تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں پیدا کیا. سبحان اللہ. اب درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ارے نبی سلام کر, جب تک کہ تو ابو طالب پر درود نہیں پڑے گا تیری جماعت جب تک کہ ابو طالب پر درود نہیں پڑے گا تیری نماز نہیں ہوگی, وہ نماز باطل ہوگی. بے شک حق ہے. نماز کے کھاتے میں عوام کو پورا پہلا کر دیا اور ابو طالب کی شان کو دے, ابو طالب کے مرتبے کو دے, ابو طالب کے مقام کو دے کہ ابو طالب کون ہے اور ابو طالب کی ذات کون ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. یہ قرآن میں آیت ہے, یہ لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, مشرک نیرے ناپاک نجس ہے. اب بتاؤ میرے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر پرورش پا رہے ہیں, ابو طالب کے گھر پل رہے ہیں, ابو طالب کی تربیت میں ہے, ابو طالب کا دیا ہوا کپڑا پہن رہے ہیں, ابو طالب کا ذبیحہ کھا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرک نجس ہے. اگر ابو طالب مشرک ہوتے تو میرے نبی ابو طالب کے گھر کیوں؟ یہ قرآن کی آیت ہے, کسی غیر کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن ہے اور اس کو تو جھٹلا نہیں سکتے. یہ کسی شیعہ کا کلام نہیں ہے, کسی دیوبندی وہابی کا کلام نہیں ہے, کسی غیر مسلک مذہب کا کلام نہیں ہے, یہ سراپا اللہ کا کلام ہے. اگر میرے آقا نبی تھے اور ان پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ابو طالب کے ساتھ کیوں گئے؟ اس کا مطلب تم نے ابھی ابو طالب کے ایمان کو جانا نہیں. اور جانتے ہو کیوں ابو طالب کے ایمان سے گھبراتے ہیں؟ اگر یہ ابو طالب کو مومن مان لے تو پھر ان کو پہلا مومن ماننا پڑے گا. پہلا مومن ماننا پڑے گا ابو طالب. ابو طالب کو بھوکنے والوں کان کھول کر سن لو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اگر تمہارا باپ تمہارا بھائی کفر کی حالت میں ہو جائے
تو تم اس سے دوستی نہ کرنا، اور اگر تم دوستی کرتے ہو تو وہی ظالم ہے۔ اب بتاؤ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ آیت نازل فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا باپ، تمہارا بھائی اگر کچھ ثابت ہو جائے تو اس سے دوستی نہ کرنا، اور اگر کسی نے دوستی کی تو وہی ظالم ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ، یہ دونوں ابو طالب کے گھر پل رہے ہیں، تو اس آیت کے ذریعے سے دونوں ظالم ہوئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس لیے کہ انہی کے گھر پل رہے تھے، اور اگر وہ کفر اختیار کیے ہوتے تو نبی اور علی دونوں دوست نہ رہتے۔ ایک دو آیتیں نہیں ہے، قرآن کی بڑی پڑی، میں قرآن کو آپ کو سنانے لگوں تو کافی ٹائم ہو گیا، نشانات لگے ہوئے، تو یہ آیت ہمیں کو دکھائی پڑ رہا ہے، تمہیں نہیں دکھائی پڑ رہا۔ اور دوسری آیت کو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لِلرَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہی قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے محبوب، اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول نبی سے، تم عاجزی کرو، انکساری کرو کہ اے میرے رب کہ ان دونوں کو بخش دے، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹپن میں پالا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کسی مولوی کو کیوں نہیں نظر آتا، کسی مفتی کو کیوں نہیں نظر آتا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لِلرَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے کہ تم عاجزی اور انکساری سے مجھ سے دعا کرو، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اللہ کا مجھ سے کہو، وسیلہ بناؤ کہ اے رب ان دونوں کو بخش دے، کیوں کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹپن میں پالا۔ اے مولوی، یاد رکھ کہ کوئی مسلمان، کوئی مومن کسی مشرک کے مغفرت کی دعا نہیں کرتا، مغفرت کے لیے دعائیں خیر نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اے محبوب انکساری کر اور ان دونوں کے لیے دعا کر تو ہم انہیں معاف۔ ان دونوں نے چھوٹپن میں مجھے پالا، اور وہ دونوں ہے کون؟ ایک فاطمہ بنت اسد اور دوسرے حضرت ابو طالب۔ انہی دونوں نے تو حضرت میرے آقا کو پالا اور پوسا ہے، بڑا کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ذہن دیتا چلتا، اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ مولویوں سے پوچھتا ہوں، اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ کسی کافر کے گھر؟ معاذ اللہ۔ ارے بھائی، ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ شریف۔ اور خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ شریف۔ خانہ کعبہ مکہ شریف میں۔ خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو اسلام کی پہلی دعوت اللہ کے گھر ہونی چاہیے۔ ابو طالب کے گھر کو پسند کیا تو آقا نے آواز دی کہ اللہ کے گھر میں بت تھے، بت رکھے ہوئے تھے، عمران کے گھر میں کوئی بھی نہیں، اس لیے اسلام کی پہلی نعرہ حیدری، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مولوی اور مفتی
یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ابو طالب کے گھر والوں نے کبھی کبھی کوئی بت پرست نہ کیا اور انہوں نے بت پرستی کرتے کرتے کوئی 40 سال میں ایمان لایا، کوئی 50 سال میں ایمان لایا، کوئی 20 سال میں ایمان لایا، کوئی کسی وقت میں ایمان لایا، لیکن پہلے وہ بت پرستی کرتا رہا اور ابو طالب نے کبھی بت پرستی نہیں کی، ان کے گھر میں بت تھا ہی نہیں۔ ایک بار عرب میں قحط پڑ گیا، بارش ہونا بند ہو گیا، تو ہر قبیلے کے جتنے رئیسہ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان سبوں کے ہاں بت تھا، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور اسی کو اپنا معبود مان کر اس کا پوجا کرتے۔ تو جب قحط پڑ گیا، بارش ہونا بند ہو گیا، تو بڑے بڑے رئیسوں نے مل کر ایک میٹنگ کیا، پنچایت بیٹھایا اور پنچایت میں یہ بات کیا گیا بھائی سب لوگ اپنے اپنے قبیلوں سے اپنے اپنے خداؤں کو لاؤ اور ان کا پوجا کرو اور انہیں سے دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ تو اس میں کچھ شریف لوگ بھی تھے، ان لوگوں نے کہا بھائی ہاشمی قبیلے میں تو کوئی بت نہیں ہے، ان کا کوئی خدا نہیں ہے، ان کا کوئی معبود نہیں ہے، وہ کس کو لائیں گے؟ تو اس میں 3-4 لوگ بولے کہ گھبراؤ نہیں، ہم 4 لوگ جاتے ہیں ابو طالب کے پاس اور ان سے یہ سوال رکھتے ہیں۔ تو 4 لوگ چن کر کے ابو طالب نے تحلیل پر دستک دیا اور آ کر کے حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہاں بارش قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لہذا وہاں لوگوں نے میٹنگ کیا ہے، سب اپنے اپنے قبیلے کے خداؤں کو لا رہے ہیں میدان میں اور وہاں میدان میں سب ان کے آگے اپنے اپنے خداؤں کی پرستش کریں گے۔ آپ بھی جس کو چاہیے لے کر کے آئیے، آپ بھی اپنے خدا کو لے کر کے آئیے، آپ بھی اپنے معبود کو لے کر کے آئیے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے یہاں کوئی بت نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو طالب مسکرائے اور کہا ٹھیک ہے کل ہم بھی جائیں گے۔ اب جب صبح ہوتا ہے اس میدان میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، تو ہر قبیلے والے اپنے اپنے بتوں کو کندھوں پر لیے چلے جا کر اور میدان میں رکھتے ہیں اور ان بتوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر ان سے معافی تلافی کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں اور اٹھا کر ایڑیوں پر کھڑے ہو کر ابو طالب کے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ابو طالب کیا لاتے ہیں، ابو طالب کی طرف سے کیا آتا ہے۔ قربان جائیے حضرت ابو طالب ابھی حضرت محمد رسول اللہ کی عمر 5 سال کی تھی اور ابو طالب نے محمد رسول اللہ کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور میدان کی طرف چل پڑے اور جب میدان میں پہنچے تو تمام کفاروں کے قبیلے والوں نے کہا ابو طالب تم نے تو اپنے معبود کو نہیں لائے، تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ اس کو تو نہیں لے کر کے آئے ہو، یہی ایک بچہ ساتھ لے کر کے آئے ہو۔ حضرت ابو طالب نے کہا ایک قبیلے والوں تم لوگ اپنے اپنے معبودوں سے پانی برسانے کی دعا کرو اور ہم اپنے بچے سے دعا کراتے ہیں۔ قربان جائیے جب سارے والے سارے کفار و مشرکین اپنے اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے، بادل نہیں اٹھا، لیکن ابو طالب نے اپنے محمد کو گود میں لیا اور وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا کہ اے باری تعالیٰ اس محمد کی لاج رکھ لے، اس محمد کے صدقے میں بارش کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز اٹھتی ہے، بادل اٹھتا ہے اور برسنا شروع کر دیتا ہے، اتنا بارش ہوتا ہے، اتنا بارش ہوتا ہے کہ مکے والے تنگ آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں ابو طالب کی بوزات ہے کہ جس کا کوئی معبود نہیں، جس نے کبھی بت پرستی نہیں کی، جس نے کبھی شرک نہیں کیا، اس کو تم لوگ کافر اور مشرک کہتے ہو۔ قربان جاؤ کل میدان محشر میں اس کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے، کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ مسلمانوں یاد رکھو جب تک کہ میرے جسم میں جان ہے میں اس گاؤں میں یزیدیت کو پنپنے نہیں
یزیدیت کو پنپنے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب علی علیہ السلام کے غلام ہیں۔ سب علی والے ہیں، سب علی والے۔ اور ایسے میں نہیں کہتا، تاریخ بتاتا ہوں قاری صاحب، بہرام غور کون تھے؟ ہمارے آبا و اجداد۔ بہرام غور ہمارے آبا و اجداد ہے، کسی مولوی کو پتہ نہیں ہے، کسی مفتی کو پتہ نہیں ہے، اس گاؤں میں تمام سند یافتہ موجود ہیں، لیکن پوچھو تمہارے آبا و اجداد کا کیا نام ہے؟ نہیں بتایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت بہرام غور کی عمر 950 سال کی تھی، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے ہیں، اور انہی کی حیات ظاہری میں میرے آقا تولد تشریف لائے، اور جب میرے آقا تشریف لائے اور جب آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے بہرام غور میرے آقا کے ہاتھ پر بیعت، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرام غور کے ہر پہ دستار، یہ جو آج مدرسوں میں دستار کی رواج ہے، میرے آقا کی سنت ہے، دستار میرے نبی کا باندھتے ہو اور گستاخی علیہ رسول سے کرتے ہو۔ بے شک اور جب میرے آقا کا وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے میرے آقا، تو مولا کائنات کا جب وقت آیا تو مولا کائنات نے بھی حضرت بہرام غور کے سر پہ دستار ڈالا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں قریبی اولیاء ہے وہ محب اہل بیت، اور جب سے یہ پلہ پیدا ہوئے، جب سے یہ پتا مولوی پیدا ہوئے، تب سے ان میں نفاق پیدا ہو گیا، تب سے ان میں کچھ کسی اور کو خدا ماننے لگے، کسی اور کو کلمہ پڑھنے لگے۔ میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھتے جائیے کہ بہرام غور کا ان پر احسان ہے کہ ان کے سر پہ نبی کا بھی دستار ہے، ان کے سر پہ مولا علی کا بھی دستار ہے، اور مولا علی وہ جو ہے مولا علی اسی وقت سے لے کر کے اور قیامت تک کے لیے امام ہے۔ ہمارے سروں پہ ایسے ویسے چہرہ نہیں ہے، صافہ نہیں ہے، میرے سروں پہ امام کا تاج ہے، امام حق کا تاج ہے، جس کو میرے نبی نے فرمایا علی مع الحق، حق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ علی مع القرآن، قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو اب علی کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں؟ اب جو بھی صحابی علی کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو صحابی علی کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آؤ میں اور دکھا دیتا ہوں، یہی قرآن رکھا ہوا ہے، سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل لنا، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں میرے آقا مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے ہیں، واقعہ بیان کر چکے ہیں، لیکن ایک بات تمہارے کانوں میں پھر ہم ڈال دینا چاہتے ہیں۔ حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے ہیں اور جب وہ غدیر کا مقام آتا ہے جس کو ان ناہمداروں نے بری طریقے سے بدنام کیا ہے، جس کو غدیر خم کہتے ہیں، اس سے شیعہ سے تعبیر دیتے ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فاصلہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ یہ میرے آقا اہل سنت والجماعت کے امام تھے، میرے مولا اہل سنت والجماعت کے امام تھے، اور ان خارجیوں کے امام نہیں تھے۔ ابھی رات میں نے سنا ہے اس محفل سے خارجیت کی بو آ رہی ہے، پتہ یہ چلا کہ ہمارے گاؤں میں بھی وہ خارجی پیدا ہے، لیکن خارجیوں کو ہم پنپنے نہیں دیں گے جب تک کہ میرے دم میں دم ہے، خارجیت کا جھنڈا گڑنے نہیں دیں گے۔ اگر گڑے گا تو حسینی جھنڈا گڑے گا، بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ حیدر
اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو آگے سے حضرت سیدنا جبریل تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسول میں یہ آیت پیش کر دیتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب، اے رسول، جو کچھ تمہیں اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے اسے اب لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر نہیں پہنچایا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے اب تک کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ اتنا سختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دو، اور اگر نہیں فرماتے ہو تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ 23 سالہ 63 سالہ زندگی جو ہے آپ نے بیکار رائے کیا، آپ نے ابھی کار رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا۔ اور مان جائیے حضرت جبریل کہہ رہے ہیں رسول سے، میرے آقا کہہ رہے ہیں جبریل ٹھہرو ابھی بتا دیتا ہوں، جبریل ٹھہرو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد جبریل دوسری آیت لے کر کے پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں محبوب، اللہ کا حکم ہے، سختی سے حکم ہے، اگر نہیں پہنچاؤ گے تو ہم سمجھ لیجیے ہم یہ سمجھیں گے کہ کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ اور مان جائیے حضرت جبریل امین بارگاہ رسول میں یہ التماس کرتے ہیں اور کرنے کے بعد میرے آقا تمام صحابہ کو روک لیتے ہیں میدان۔ جو صحابی آگے جا چکے تھے ان کو واپس لوٹایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جو دائیں بائیں چلے گئے تھے سب کو اکٹھا کیا گیا۔ اب آپ غور کیجئے، منافقوں کو پہچان کیجئے، میں یہ جو بیان کر رہا ہوں منافقوں کو دیکھتے جائیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سب کو اکٹھا کیا گیا، اور جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جلجلاتی ہوئی دھوپ تھی اور ظہر کے بعد کا واقعہ تھا، اور شدت کی دھوپ اور نیچے گرم گرم ریت، اس میدان میں میرے آقا نے روک دیا، اور روکنے کے بعد وہاں پر اعلان کرنے کی طرف سے ایک منبر بنایا گیا۔ تو وہاں کوئی ایسی چیز تو تھی ہی نہیں جس کا منبر بنایا جاتا، تو اونٹوں کے پالانوں کو اتارا گیا، اس پالان کو منبر بنایا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پالانوں کو میں صحابہ سے حکم دیا کہ اونٹوں کے پالانوں سے منبر بنایا جائے، اور جب منبر بنایا گیا تو قربان جائیے جب منبر تیار ہو گیا تو میرے آقا مولا تاجدار مدینہ سورت الوسیلہ جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خامہ اس منبر پر تشریف لے گئے، سبحان اللہ، منبر پر تشریف لے گئے، اور جب اوپر پہنچ گئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میں ہر ایمان والوں کے جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں۔ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اس آیت میں لفظ اولیٰ موجود ہے، النبی اولیٰ۔ اور جب سارے صحابہ نے کہہ دیا کہ ہاں آپ ہمارے جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو میں اب آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جب سارے صحابہ نے اس کو اقرار کر لیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کی طرف دیکھا، صحابہ کی طرف دیکھا، مولا علی کھڑے تھے، مولا علی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دونوں ہاتھ کو پکڑا اور منبر پہ چڑھا لیا۔ اب نیچے رہنے والے سب دیکھ رہے ہیں کیا کوئی خاص بات اعلان کرنا ہے، کوئی خاص بات بتانا ہے۔ جب میرے مولائے کائنات منبر پہ آقا کے برابر کھڑے ہو گئے تو قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب اسی حدیث پر مجھ پر کفر کا فتویٰ ہے، یہی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے پڑھ نہیں رہا۔ اب مولا کے معنی کوئی دوست لے رہا ہے،
کوئی ساتھی لے رہا، کوئی براتی لے رہا، کوئی کچھ لے رہا، ہمیں اس معنی سے نہیں مطلب ہے، ہمیں اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے مطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا خواب اس منبر پر میرے علی کو پہنایا۔ اب جب امامت کا خواب مولا علی کے سر پہ آ گیا تو پھر جبریل دوسری آیت لے کر کے آیا، دوسری آیت لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر کرتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب اب تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہے۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہے، اب دین مکمل۔ یہ علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا اس غدیر خون میں۔ آج کا یہ مولوی اور بالخصوص بریلوی ہے، میں کھل کر کے بیان کرتا ہوں، اس کو غلط طریقے سے نہ جانتے، گویا یہ خارجیت میں کھڑی پڑی ہے، ان کے اندر خارجیت کھڑی پڑی ہے، یہ ہے دشمن ہے، یہ کبھی اہل بیت کے نہیں ہو سکتے۔ میرے مولا نے، میرے آقا نے، میرے مولا کا اعلان کیا غدیر خون کے اس میدان میں، تو اس تاریخ کو ہمیں جشن منانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، یہ اہل سنت کا قانون ہے۔ میرے نبی نے اعلان کیا تھا اور مولا کو ولایت کا تاج دیا تھا، اور جب تک کہ مولا علی کو تاج نہیں دیا تھا اس وقت تک دین مکمل ہی نہیں ہوا تھا، اور جب علی کے سر پہ ولایت کا تاج، امامت کا تاج آ گیا تو اب جبریل آئے کہ آئے الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب اب تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جب دین مکمل ہو گیا تو اب میرے آقا نے فرمایا سب لوگ علی کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اے دو سبحان اللہ، تم مولائی ہو نا؟ میرے آقا نے فرمایا اب میں تم لوگوں کا مولا ہوں، لیکن اب آج میرے سامنے علی کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اب اس میں سوالات کا مجموعہ تھا، تو ایک آدمی کو لے لیجیے سوالات ایک منٹ، تو ایک آدمی کو بیعت ہونے میں ایک منٹ، تو 1.25 منٹ ہو گیا، کتنا ٹائم لگتا؟ تو اب بیعت کروا رہے ہیں میرے آقا علی کے ہاتھ پر۔ اب بتاؤ مسلمانوں، جو علی کے ہاتھ پر بیعت کرے وہ افضل ہے کہ جو بیعت لے وہ افضل ہے؟ بیعت کرنے والا افضل ہے، بیعت ہونے والا کیسے افضل ہے؟ اب اس میدان میں صحابہ کرام کو، مردوں کو میرے آقا نے، میرے مولا نے جب بیعت لینا شروع کیا تو ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتے، ہاتھ ایسے کیسے ایسے، اور جو عورتوں کو بیعت کر رہے تھے تو آپ کے سامنے ایک کپ رکھا ہوا، اس میں پانی بھرا ہوا، اور اس پانی میں میرے مولا اپنا داہنا ہاتھ ڈال دیتے اور نکالتے، اور جو عورتیں آتی اسی ہاتھ میں پانی میں ہاتھ ڈالتی اور بیعت۔ اچھا، جو اس مجمع میں منافق تھے وہ منافق ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کیسے بھی موقع ملے ہم لوگ یہاں سے نکل چلے، بیعت ہونے سے بچے۔ سوال کیا یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو رہا ہے، کیا نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ اب ظہر کے بعد واقعہ تھا، لیکن اس غدیر خون کے موقع پر میں ایک جملہ بھول گیا، جس طریقے سے معراج کی رات میں نظام درہم برہم ہو گیا تھا، نظام ٹھہر گیا تھا، سورج جہاں تھا وہیں رک گیا، چاند جہاں تھا وہیں رک گیا، گاڑیاں جہاں جس کی تھی وہیں رک گئی، سارے نظام ٹھہر گئے تھے، زنجیر جو آپ نکلے تھے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، عرش گئے اور چلے آئے محمد، تو جو عرش پہ گئے میرے آقا تو زنجیر جہاں گئی تھی وہیں ٹھہر گئی، اور جب نظام رحم ہو گیا اور جب معراج سے واپس آئے تب پھر نظام چلا، اسی طریقے سے میدان غدیر خون پر
ذات نہیں. زبان کے ساتھ دل بولا جمی بولی فلک بولا بابا جھوم کر بولا کن تو مولا کن تو مولا نعرہ حیدری. اب جب آپ نے بیعت کروانا شروع کیا کچھ صحابی پہنچے, یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھا جائے گا. میرے آقا نے چہرے کو دیکھا, مسکرایا, کیونکہ آقا سمجھ رہے تھے. تو کہا کہ جب حضرت بلال کے اذان کے بغیر سورج شروع نہیں ہو سکتا تو علی کے بیعت کے بغیر اثر کیسے پڑے گا؟ جب اثر کا ٹائم ہوگا کرنا پڑے گا. بلال کی وہ شخصیت, کسی صحابی ہی نے اعتراض کیا تھا یا رسول اللہ بلال اذان ضرور دیتے ہیں, تو میرے آقا نے کہا تھا ٹھیک ہے آج بلال نہیں دیں گے, کوئی اور دے دے. تو آپ سنے ہونا اس کلام میں, تو اذان نے جب تک بلال نہیں دیا, بلال نے جب تک اذان نہیں دیا اس وقت تک سورج طلوع نہیں ہوا. تو جب تک کہ لوگوں نے علی کی بیعت نہیں دی اس وقت تک عصر کا ٹائم نہیں ہوا, اور جب ٹائم ہوا تو بہت سارے لوگ بچ گئے تھے, بھاگ گئے. ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہو کوئی؟ بولو بھائی, اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا, کیوں مانتے ہو؟ سرکار نے فرمایا, میرے نبی نے کہا اللہ ہے, تو پوری دنیا کے انسانوں نے مان لیا اللہ ہے. دیکھا کسی نے نہیں, لیکن نبی کے کہنے پر مان لیا اللہ ہے. اور قدیر قم میں 1.25 لاکھ انسانوں نے دیکھا اور آنکھوں سے دیکھ کر مولا کی امامت کو نہیں مانا. تو جب اس میدان میں نہیں مانا تو آج کیسے مانا؟ یہی وہ لوگ تھے نا, جب اس میدان میں ولایت کو نہیں تسلیم کیا تو یہاں کیسے تسلیم کر لیں گے؟ وہ کہتے ہیں, ابھی آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ علی علی کرتے ہیں, حسین حسین کرتے ہیں, اور صحابی ہیں, ان صحابیوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کے ذکر کو عبادت کہا ہے؟ کسی اور صحابی کے ذکر کو عبادت نہیں کہا ہے, کسی اور صحابی کے چہرے کو دیکھنے کو عبادت نہیں کہا ہے. اگر کہا ہے میرے نبی نے تو ذکر و علی عبادت فرمایا ہے میرے نبی نے, یعنی علی کا ذکر کرنا عبادت. آپ پریشان سے بیٹھے ہو, علی کا ذکر سن رہے ہو اور سنا رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ عبادت ہو رہی ہے. علی کے ذکر کو کرنا عبادت ہے. اور میرے نبی نے کسی صحابی کو نہیں فرمایا کہ فلاں کا ذکر. البتہ ہر صحابی ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, منافقوں کی پہچان دے رہا ہوں آپ کو. ایک جنگ تبوک ہے, نام سنے ہوں گے آپ. جنگ تبوک میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو تمام صحابہ کو بلایا اور کہا دیکھو جنگ میں چلنا ہے. سارے صحابہ ہمارے ساتھ تھے, سب صحابہ تیار ہونے لگے. تیاری میں مشغول ہو گئے. سارے لوگ تیار ہو کر کے آ گئے, اور جب تیار ہو کر کے آئے تو میرے آقا نے علی کو حکم فرمایا کہ تم نہیں جانا, یہی رہو. اب جتنے لوگ تھے سب سنک گئے, آقا علی نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے, اور باقی سب لوگ چلتے. آقا جنگ لڑنی ہے نا, تو پھر جب جنگ لڑنی ہے تو علی کہا نہیں, جب سب لوگ جا رہے ہو تو عورتیں گھر پہ ہیں, تو ان عورتوں کو دیکھ ریکھ کے لیے شریف ہونا ضروری ہے.
وہ ان کی رکھوالی کے لیے آئی یہی رہے گا. تم سب لوگ چلو. اب قافلہ آگے چل گیا. آگے آگے میرے آقا کا اونٹ ہے, پیچھے پیچھے صحابہ کا اونٹ ہے. جنگ تبوک کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ جنگ تو ہونا ہی نہیں. جب وہاں پہنچے تو سامنے والی جو فوج تھی اس نے کہا ہم جنگ نہیں لڑیں گے. اب جب جنگ نہیں لڑیں گے تو وہاں سے لوگ واپس, اور جب واپس آ گئے سفر کرنے لگے تو ان میں جو بڑے بڑے منافق تھے اور منافقوں نے پلان بنایا کہ اب یہ اچھا موقع ہے, علی ساتھ میں ہے نہیں, اب آج ان کا کام تمام کر دینا ہے. کس کا؟ نبی کا. نبی کو قتل کر دینا, کیونکہ علی ہی بچاتے تھے. اب آج علی ہے نہیں تو آج ان کو قتل کر دینا. نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری. تو اب یہ پلان بنا ہی رہے تھے. تو چونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں میرا نبی غیب کا نبی ہے, اور یہ پلان بنا رہے تھے میرے آقا سمجھ رہے. اور جب ان کا پلان بن گیا, چلتے چلتے راستے میں ایک پہاڑی آئی جہاں شام ہو گیا. تو اس پہاڑی کے اوپر چڑھنے کے لیے ایک دم ایسے کھڑی پہاڑی, ادھر سے سیدھا چڑھائی اور ادھر سے سیدھا اترائی. تو ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ آج اچھا موقع ہے اور کسی وجہ سے یہ موقع رائے گا نہیں جانے دیتا. اب یہ ابھی جب ان کا اونٹ آگے چڑھے گا تو ہم لوگ پیچھے سے اونٹ کے دھکا دے کر ان کو نیچے گرا دیں گے, اور یہ تہمت ہم لوگوں پر نہیں آئے گی. کیونکہ لوگ پوچھیں کہ کیسے حادثہ ہوا تو کہہ دیں گے یہ حادثہ ہوا. پہاڑی تنگ تھی, چڑھائی اور اترائی زیادہ تھی, کٹھن کا راستہ تھا, اور جب یہ چڑھے تو نیچے چلے گئے, حادثہ ہو گیا, ہم لوگوں کو کوئی پتہ نہیں. اب یہ پلان بنا ہی رہے تھے. اتنے میں حضرت جبریل آ گئے بارگاہ رسول میں, اور حضرت جبریل نے بتا کر میرے آقا کو پھر واپس گئے. میرے آقا نے کہا ٹھہرو, ابھی ابھی جبریل آئے تھے, انہوں نے بتایا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا, صرف 2 صحابی جائیں گے. ایک حضرت عمار, ایک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں صحابی میرے ساتھ جائیں گے, باقی سب لوگ نیچے والے راستے سے جاؤ. اب لوگ چکر میں پڑ گئے, یا رسول اللہ جبریل آئے تھے. ہاں جبریل آئے تھے, بتا کے گئے ہیں کہ کوئی ساتھ میں نہیں جائے گا, سب نیچے جاؤ, راستہ خطرناک ہے, اور صرف میرے ساتھ 2 ہی صحابی چلیں گے. کون جائے گا؟ عمار ابن یاسر, حذیفہ بن یمان, یہ دونوں صحابی میرے ساتھ جائیں گے. عمار, یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, آپ میرے اونٹ کی مہار پکڑ. حضرت عمار ابن یاسر نے میرے آقا کے اونٹ کے لگام کو پکڑا, اور اس کے بعد حذیفہ بن یمان کو آواز دی, حذیفہ لبیک یا رسول اللہ. کہا حذیفہ تمہارے سواری کے گھوڑے ہیں نا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, لے آؤ. تو اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اونٹ کو مارتے نہیں تھے, اس کو تازیانے نہیں لگاتے. تو حذیفہ نے سوچا جب رسول نہیں مارتے تو ہم کیسے ماریں. کہا حذیفہ میرے اونٹ کے پیچھے پیچھے چل. آگے آگے ہاتھ پکڑ کر کے حضرت عمار ابن یاسر جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے حذیفہ ابن یمان جا رہے ہیں, اور تازیانے کو لیے ہوئے ہیں, اور اس پہاڑی پہ میرے آقا چل رہے ہیں. اب جب میرے آقا آگے بڑھے تو ان لوگوں نے پھر پلان بنایا. ان لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ اب یہ اچھا موقع ہے, اب تو اور آسان ہے, اب
یہ پلان بنایا منافقوں نے. اور جب وہاں پہاڑی پر میرے آقا چڑھ گئے تو جب پہاڑی پہ چڑھ گئے برابری پر آ گئے تو نیچے سے 12 صحابیوں نے 12 گھوڑے پر سوار ہو کر کے اور اپنے چہرے پر نقاب لگا کر کے اور اندھیری رات میں سیاہ رات میں اسی پہاڑی پہ دوڑایا. اور جب وہ گھوڑا تیز رفتار آواز میں دوڑتا ہوا پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا, جب قریب پہنچ گیا تو میرے نبی نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ, بھائی یہ گھوڑا آ رہا ہے اس کے سر پہ, اس کے منہ پہ تازیانہ سے مار. حضرت حذیفہ نے تازیانہ مارنا شروع کیا تو جتنی رفتار سے گھوڑا جا رہا تھا اسی رفتار سے وہ گھوڑا پیچھے پڑتا, اور جب پیچھے پڑتا دیا حضرت حذیفہ نے اور پھر میرے آقا نیچے زمین پر آ گئے, پہاڑ سے نیچے اتر آئے. حضرت حذیفہ پہنچے تو میرے آقا نے پوچھا حذیفہ کون تھا؟ حذیفہ کون لوگ تھے؟ کہا یا رسول اللہ اندھیری رات اور چہرے پہ نقاب تھا, میں نے پہچانا نہیں, لیکن یا رسول اللہ گھوڑوں کو پہچانا, گھوڑوں کو میں نے پہچانا, کیونکہ عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ ہر شخص گھوڑوں کی آواز سن کر کے بتا دیتا کہ یہ فلاں نسل کا گھوڑا ہے. تو چونکہ اسی بیچ میں رہنے والے لوگ تھے اور پوچھا رسول نے, تو حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ شکل تو میں نے نہیں پہچانی لیکن گھوڑوں کو پہچان لیا کہ کس کے گھوڑے تھے. جب نام لینے لگے ہاں میرے سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا نام یا رسول اللہ کیوں؟ کہا نہیں ابھی اگر نام لے لو تو اسلام کے فروغ میں کمی ہے, کیونکہ لوگ جگڑ جائیں. سرکار کے ساتھ میں پلان بنا رہے ہیں, مارنے کا سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں نہیں نام, کیونکہ اب سرکار تو جان ہی گئے کون کون لوگ تھے, سارے لوگ جان گئے کون لوگ تھے. اب ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے اور ان مولویوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے نبی کو مارنے کا پلان بنایا تھا اور وہ چنے ہوئے صحابی کہلاتے تھے. لیکن چنے ہوئے صحابی جب وہاں اس پہاڑی پر چڑھے تو وہ نقاب پہ بے نقاب. آئیے دیکھیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر امت علی خیر البشر خیر البشر من یہ سرکار کی حدیث ہے اور اس کے راوی وہی صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے بعد علی مرتضیٰ میرے بعد سب آدمیوں سے بہتر ہے اور جو اس میں شک کرے بے شک تو کافر ہے. یہ سرکار کی حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث ہے سرکار کی. کیا یہ حدیث ان مولویوں کو نظر نہیں آئی؟ صرف ہم نے ہی پڑھ لیا. یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ یہ پڑھائی نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں پڑھی. 150 صحائف ستہ کی کتابیں میرے پاس اہل سنت والجماعت کی موجود ہیں. 150 اہل سنت والجماعت کی صحائف ستہ کی کتابیں جن کو یہ معتبر حدیث کی کتابیں مانتے ہیں, ان حدیثوں کا حوالہ میرے پاس موجود ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسی ٹاپک پر ہاشمی میاں کو جانتے ہیں, آپ کو جانتے ہو ہاشمی میاں نے توبہ کی ہے امام ابو طالب کی ذات پر. نیٹ کھولیے ہر موبائل میں موجود ہے. تو جب نظر کے سامنے یہ حدیثیں
پڑتی ہے تب وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ اب ہاشمی میاں کو بھی لوگ کہنے لگے یہ بھی آپ کا ہو گیا۔ ابھی تک بہت بڑا علامہ تھا اور کیا کہتے ہیں ان کو غازی ملت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں صاحب اللہ۔ اور جب ابو طالب نے ایمان کو مان لیا تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہر سنی مولویوں کو ہاشمی میاں جیسا ہدایت کرنے والا بنا۔ جیسے ہاشمی کو ہدایت مل گئی، ایمان ابو طالب کی ہدایت ہو گئے، ایسے ہی مولویوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے کہ یہ بھی ابو طالب کے ایمان کو مان لیں، نہیں تو سیدھے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی چاہیے۔ تو جب کبھی بھی حق کا سامنا ہوگا اس کے سامنے باطل کو پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا۔ کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں؟ یا تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے۔ خدا کی قسم جنت اور جہنم کی چابی مولا کائنات کے ہاتھ میں۔ آج تم یہاں علی کی بخت کرتے ہو، علی سے حسد کرتے ہو، تو کل چابی مل جائے گی، نماز پڑھنے سے ملے گی، روزہ رکھنے سے ملے گی، حج و زکات کرنے سے ملے گی، نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ جنت کا سردار علی کا بیٹا حسین ہے اور جنتی عورتوں کے سردار علی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ ارے میدانوں جب انہیں تم ستاؤ گے تو وہاں تمہیں کیسے راستہ ملے؟ اور صراط مستقیم تو علی ہی ہے۔ آپ کہتے ہو نا پل صراط پہ چلنا پڑے گا، ارے میدانوں یہی ہے پل صراط۔ کہاں چلنا پڑے گا؟ یہ طرح کون پل بنا ہے؟ یہی پل صراط ہے، یہی پر صراط پر چلو، اس لیے کہ صراط مستقیم مولا علی کا ہے، مولا کائنات ہے۔ اور جب تک کہ تم علی کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگے جنت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، لاکھ عبادتیں کرتے رہو، حج و زکات کرتے رہو، لیکن جنت کی ہوا تک نہیں پہنچے گی۔ اس لیے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ منافق کی پہچان نمازی ہے، نمازی ہونا ہے، تسبیح پڑھنے والا ہونا ہے، سجدے پہ سجدہ کرنے والا ہونا ہے۔ منافق کی پہچان یہ نہیں بتایا میرے نبی نے۔ میرے نبی نے کہا اگر منافق کی پہچان کرنی ہے تو علی کا ذکر۔ اب ایک بات میں اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ تو پرانا مسئلہ ہو گیا، 1400 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اب جب علی کی بات آتی ہے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ جی ہم بھی علی کو مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سی علی سے بغاوت کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ رضی اللہ کس کو کہتے ہیں، علیہ السلام کس کو کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جو پسینے کے قطرے نکلے، تو جتنے قطرے نکلے تھے اس قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو پیدا کیا۔ جو پسینے کے قطرے سے نبی کے رخ انور پہ جو پسینہ نکلا، اس پسینے کے قطرے جو نکلے اس قطرے سے 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو جو پسینے سے پیدا ہوا اس کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں علی دم کا کمی، لحم کا لحمی، قلب کا قلبی، نفس کا نفسی، روح کا روحی، یعنی علی تیرا خون میرا خون،
بولو بھائی خون افضل ہے پسینہ افضل ہے؟ خون افضل ہے تو خون سے پیدا ہونے والا افضل ہوتا ہے پسینے سے پیدا ہونے والا؟ خون سے جو پیدا ہوتا ہے وہ پسینہ ہوتا ہے اور خون سے پیدا ہی نہیں ہوا ٹرانسفر ہوا وہی خون وہ ہے وہی خون وہ ہے اس لیے میرے نبی نے فرمایا الحسین منی وعلی الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد قلنا محمد قلنا محمد کل کے کل محمد کل کے کل محمد 14 کے 14 محمد 14 کے 14 محمد زندہ 14 معصوم 14 معصوم اہل بیت اطہار سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولنا محمد آخرنا اوسطنا محمد آخرنا محمد قلنا محمد سب کے سب محمد اب اس بیٹھے میں بھی لوگ بیٹھے تھے یا رسول اللہ اس میں تو نام تو الگ الگ ہے کسی کا عبد نام ہے کسی کا جعفر نام ہے کسی کا باقر نام ہے کسی کا امام عسکری نام ہے علی نقی نام ہے علی تقی نام ہے امام رضا نام ہے یہ تمام نام الگ الگ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب محمد ہیں ذرا ہم کو سمجھا دیجئے تو میرے آقا نے کہا قرآن جانتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ کہا قرآن اٹھا لاؤ اب جب قرآن لے کر کے آئے تو جب کہا کہ کھولو جب قرآن کو کھولا تو کہا دیکھو اس میں کوئی یاسین ہے کوئی طٰہٰ ہے کوئی مزمل ہے کوئی مدثر ہے کوئی کچھ ہے کوئی قل یا ایھا الکافرون ہے کوئی قل اعوذ برب الناس ہے کوئی قل هو اللہ ہے کوئی یہ سورتوں کا نام بتایا کہا دیکھو یہی مثال میرے آل کا ہے جب یہ قرآن ہے الگ الگ ہو جاتا ہے تو یہ سورت کہلاتا ہے اور سمٹ جاتا ہے قرآن کہلاتا ہے اسی طریقے سے یہ الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ نام الگ ہو جاتے ہیں اور جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو محمد علی فاطمہ وہ حسین و حسن بذات محمد ہوئے پنجتن نعرے جب یہ جڑ جائے تو محمد اور بکھر جائے تو آل جب بکھر جائے تو آل محمد اور جڑ جائے تو محمد ابھی تم نے محمد کو نہیں پہچانا اسلام کو کیسے پہچانے گا اسلام کو کیسے پہچانے گا جس طرف دیکھو محمد کو مدینے میں دیکھ رہا ہے ارے محمد ہی بن کر کے غریب نواز عالم میں آیا ہے عطائے رسول بن کر کے آیا ہے نائب رسول بن کر کے آیا ہے نائب رسول بن کے آیا یہی تو دکھایا ہے میں خواجہ غریب نواز نے کہ میدان کربلا میں میدانوں تم نے یہ سمجھا تھا کہ حسین محبور و محض ہے لیکن نہیں وہاں کرامت نہیں رکھنا تھا وہاں شہادت حاصل کرنا تھا کرامت میں ہاتھ میں دکھایا خواجہ نے وہی آل رسول ہو کر کے وہی اولاد رسول ہو کر کے میں اللہ نے بتا دیا اور خود نہیں گئے میرے خواجہ صرف ایک پیاسا اپنے مرید کو دیا اور کہا جاؤ انا ساگر کے پاس اور کہنے تجھے خواجہ نے بلایا ہے جب خواجہ کے بلانے پہ انا ساگر آ سکتا ہے تو حسین کے بلانے پہ نہر فرات نہیں آیا اشارہ کرنے کی گوش ہے رسول اگر مدال آتا سلام کو پانی لیکن چونکہ میدان کربلا میں ابو طالب کے گھر والوں کو سب سے طے کرنا تھا اس منزل اور نہر فرات کا پانی اگر حسین کا کوئی بچہ استعمال کر لیتا تو آج جیسے قابل زمزم تبرک بنا ہوا ہے ایسے نہر فرات کا پانی بھی تبرک بن جاتا ہے یہ وجہ تھی لیکن نہر فرات کا
حضرت مسلم کے دونوں بچوں کا خون اس میں مجمر ہو گیا تھا. اسی نہر فرات میں ظالموں نے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں ننھے بچوں کو قربان کر کے اور ان کے جسم کو اسی نہر میں پھینکا تھا. اس پانی میں کربلا والوں کا خون مجمر تھا, اس لیے اس پانی کو حسین نے سائز نہیں دی. اگر اشارہ کر دیتے تو وہ نہر فرات کا پوری دنیا کا پانی سمٹ کر کے حسین کے قبضے میں آ گیا. حسین کا وہ مقام, اگر حسین نہ ہوتے تو ختم تھا اسلام. یہ کشتی دیر سے ٹھہری تھی نا خدا کے لیے. مسلمانوں, مجاہد اسلام کو پہچانو, اور آج نہیں 1100 سال پہلے گئی جماعت نے ہمیں پہچانوا دیا ہے. ایمان والو, آج غریب نواز کے اس شہر کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ رافضیوں کا شہر. یہی کوئی دوسرا نہیں, بریلوی لوگ بھی آج بھی کہتے ہیں یہ غریب نواز کا شہر, یہ تو رافضیوں کا شہر. ان لوگوں نے اب غریب نواز کا واسطہ دیا. تو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کل غریب نواز کا بھی سامنا ہوگا. ایسے نہیں کہ بچ جاؤ, اسی میدان میں سب کو جانا ہے. اور جب اس میدان میں پہنچو گے تو سلسلہ با سلسلہ ایک کے بعد دیگرے سب کا سامنا ہوگا. اور جب سامنا ہوگا تو کیا مجھے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ سب کے حاضری کو قبول فرما لے, اور ہم سارے لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت پیدا کرے. ہم شیعہ تو اہل بیت کی محبت میں اور مرے تو اہل بیت میں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.